آج میرے خلاف کسی نے پوسٹ چلائی ہوئی ہے, نام نہیں لیا لیکن صاف لگ رہا ہے میرے خلاف ہے. اس نے پوسٹ یہ چلائی تھی کہ کچھ لوگ اسلام کو ایسے پھیلانا چاہتے ہیں, تربیت کے بجائے کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو تاکہ اسلام زیادہ ہو جائے. یہ طنز کس پہ ہے؟ احقر پہ, جس کے 19. یہ کس پہ طنز ہو رہا ہے؟ کہہ رہے بھائی یہ لوگ تربیت کو فوکس نہیں کر رہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ بس آبادی بڑھاؤ. اچھا چلو ہم چاہ رہے ہیں آبادی بڑھاؤ, اور تم کیا چاہ رہے ہو؟ آبادی گھٹاؤ. جس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہزار گز کے بنگلوں میں کروڑ پتی لوگ دیواریں اور کھڑکیوں سے دل بہلا رہے ہیں جا کے, اور یہ یہاں کم ہے, امریکہ میں زیادہ ہے. ایسی ترقی پہ خود بول دو کیا ہے. باقی یہ تم نے خود سے فرض کر لیا ہے کہ تربیت نہیں ہوگی اگر زیادہ بچے ہوں گے, یہ بھی تم نے خود سے فرض کر لیا ہے, یہ تم نے خود سے فرض کر لیا ہے, اس کی بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بچوں کو بچے چاہیے تربیت کے لیے. ابھی ہمارے ایک ریلیٹو کا واقعہ میرے سامنے آیا, مالدار لوگ ہیں, ایک بچہ پیدا کیا نا, کیونکہ جتنی مالدار ہوگا اتنی ہوس ہوگی, جتنا مالدار ہوگا اتنی ہوس. یہ مسئلہ تربیت کا نہیں ہے, ہوس کا ہے. کروڑ پتی ہوگا بچے 2 ہوں گے, کیوں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ یہ کھانا جائے کم وقت, میری روزی روٹی میں میرے ساتھ شریک نہ ہو جائے. جتنا مالدار ہوگا اتنی ہوس زیادہ ہوگی. ایک ریلیٹو ہے, ان کا کیس سامنے آیا, مالدار ہیں, ایک بچہ ہے. اب وہ بچہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہن بھائی نہیں ہے. ہر وقت گھر میں چیختا ہے, چلاتا ہے, گلی محلے میں نہیں کھیلنے دیتے کہ بگڑ نہ جائے, کیونکہ تربیت کرنی ہے نا ایک کو سنبھال کے. وہ تربیت یہ ہوئی ہے کہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا بیچارہ وہ. بہن بھائی ایک دوسرے کو بگاڑنے سے بچاتے ہیں, ماں باپ کی ہر وقت نگرانی نہیں ہوتی. یہ رشتہ ایسا ہے بہن بھائیوں کا. اور 2 بچوں میں وقفہ زیادہ ہوگا نا, بڑے والے کو قریب العمر نہیں ملے گا کھیلنے کودنے کے لیے, اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے. وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوگا. تبھی تو ڈپریشن اور اسٹریس کی بیماریاں بچوں میں پیدا ہو گئی ہیں. ان کو کھیلنے کے لیے قریب العمر کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا. ماں باپ نے کنجوسی سے کام لیا ہوتا ہے, ہم سے پلتے نہیں ہیں. چھوڑو, دل بڑا رکھو بھائی, یہ خود ایک دوسرے کو پالیں گے, خود پالتے ہیں, اور آپ کے مرنے کے بعد بھی پالتے ہیں ایک دوسرے کو. آپ کے مرنے کے بعد بھی پالتے ہیں ایک دوسرے کو, خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کا. تو ان کو پریوار دو, خاندان دو. تو یہ باتیں اب لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کیا ہو گیا ہے, پاگل. تو حود علیہ السلام بھی توحید کی بات کرتے تھے اور قوم سے الگ چلتے تھے, تو لوگوں نے ان کو کیا کہا, سفاہا. تو انہوں نے فرمایا یہ سفاہت نہیں ہے, وَلَٰكِن رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ, میں وہ بات کرتا ہوں جو اللہ کی بات ہے, اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اور اللہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا, جھوٹے نعروں سے متاثر نہیں ہوتا. تو اس طرح میرے بھائی جو حق پرست مولوی ہوگا وہ بھی میڈیا سے متاثر نہیں ہوگا, سیکولر لبرل لوگوں کے فضول نعروں سے متاثر نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ جب وہ تباہی دیکھ کے اپنی آنکھوں سے آیا ہو جو نسل روکنے کے نتیجے میں ان سوسائٹی میں ہو گئی ہے, پھر کیسے متاثر ہوگا. اور یہ بس ایک جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں میں, اور یہ میں شادی رٹ لگائی ہوئی ہے میں نے. جب بھی سوسائٹی میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے, کسی چیز کو زندہ کرنا پڑتا ہے, تو مجنون اور دیوانہ بن کے کرنا پڑتا ہے, رپورٹیں پیش نہیں کرنی پڑتی. اگر میں نے آپ کا نظریہ ٹھیک کرنا ہوتا نا 4 شادیوں والا, تو ایک بیان کر کے میں چپ ہو جاتا. بس ہم نے نظریہ تھوڑی ٹھیک کرنا ہے, ہم نے سوسائٹی میں اس سنت کو زندہ کرنا ہے. تو زندہ کسی کام کو کرنے کے لیے مجنون اور دیوانہ بننا پڑتا ہے, اس ٹاپک کو بار بار لانا پڑتا ہے. اور الحمدللہ بہت حد تک یہ عمل زندہ ہو گیا, اللہ کے. امریکہ کینیڈا میں زندہ ہو گیا. لوگ مجھے فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے 6 بچے, ہمارے 8 بچے, کہہ رہے ہمارے تو خاندان میں 1-2 بچوں سے زیادہ رواج ہی نہیں تھا. اور یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے, یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے ڈاکٹرز, وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 15 سال پہلے آپ کا بیان سننا شروع کیا تھا, 4 بیویاں اور 18 بچے ہیں. یہ لبرل سیکولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان پہ اثر ہوا ہے. کہہ رہے ہمارا تو خاندان آباد ہو گیا, ورنہ ہم بھی 1 آدھ لے کے گھوم رہے ہوتے. ان کی محبتیں ملتی ہیں, وہ آپس میں بہن بھائیوں کی محبت, آپس میں بہن بھائیوں کا لڑنا بھی ان کی تربیت کرتا ہے, ورنہ چھوئی موئی بن جاتے ہیں. یہ جو بچے لڑتے ہیں نا, جو چمبا پلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے امیون سسٹم کو کیا کرتا ہے, بوسٹ کرتا ہے, ان میں برداشت پیدا کرتا ہے. ورنہ پپو کی طرح برگر فیملی کے بچے دیکھو نا کیسے نکل رہے ہیں. تو چھوڑ دو, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو اس لیے ہم تو بھائی دیوانوں کی طرح ایک بات چلا رہے ہیں, ہم چلاتے رہیں گے, جلنے والے جلیں, لیکن آپ جو عمل کر لے گا فائدے میں رہ جائے گا, یہ بتا دوں میں. اس کا بڑھاپا بھی اچھا, اس کی جوانی بھی اچھی. دنیا میں اللہ کی قسم اولاد سے زیادہ اٹریکٹیو شاید کوئی چیز ہے ہی نہیں, کوئی چیز ہی نہیں ہے. بچوں تو ایسا خدا کی قسم ایسا حسن ہے نا کائنات کا, اپنے بچے ہوں بشرطے کے,
पड़ोसियों के अच्छे नहीं लगते, वो बोझ लगते हैं। अपने बच्चे तो एक इंटरटेनमेंट है भाई, घर के अंदर कुछ पालने की जरूरत नहीं है आपको। तो और ये इकट्ठे नहीं हो जाते, जैसे 19:15 की रिपोर्ट लोग कहते हैं इस मौलवी को देखो, तो बार बार कहता हूं ये एकदम से नहीं हो जाते बरसाती मेंढकों की तरह। जब आपके 5वां बच्चा होगा तो पहला बड़ा हो चुका होगा, वो भी संभाल रहा होगा बाकियों को। तो ये खानदान है, इंसान खानदानों में पैदा हुआ है, इंसान इंडिविजुअल लाइफ उसकी नहीं है। ये अंग्रेजों वाला तरीका हमें दे रहे हैं, हर आदमी इंडिविजुअल वहां लाइफ गुजारता है, बस स्टेट के नौकर बने हुए हैं, गधों की तरह स्टेट की खिदमत में लगे रहते हैं, बस वो अपनी इंडिविजुअल कोई लाइफ ही नहीं है उनकी। यानी इंडिविजुअल लाइफ तो है, लेकिन वो लाइफ क्या है, रिलेशन नहीं है उसमें, रिलेशन की ऐसी की तैसी, हर आदमी अखपल। और पेशावर कोयटा जाओ, खानदान देख के खुशी होती है, ये चाचा, ये मामा, चाचों की लाइन, मामों की लाइन, भतीजों की लाइन, भांजों की लाइन, खानदान है भाई। तलाक देना भी अजाब होता है पठानों में, क्योंकि तलाक दी तो वो बहू भी पूरे खानदान में आई है, वो 10 भाइयों की भाभी भी है, समझ रहे हो, वो आपके अब्बा की बहू भी है। तो 20 खानदान में छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो बहू आई है वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं है, आपके खानदान का एक स्ट्रॉन्ग खानदान का एक हिस्सा बन चुकी है। आजकल तलाकें ठक ठक ठक, क्यों? कोई रिश्ते ही नहीं है, परिवार सिमट के क्या हो गए हैं, साशे बन गए हैं खानदानों के, खानदान खत्म, अब खानदानों की साशों की पैकिंग में आ गए हैं। तो ये काफिरों पे सूट करती हैं ये चीजें, उनके पास तो आसमानी तालीम नहीं है, अकल इस्तेमाल करके बेड़ा गर्क कर दिया अपना, खानदानों की वाट लगा दी। हम तो भाई खुदाई तालीमात को मानते हैं, जिस खुदाई तालीमात में हमें हुक्म दिया गया है कि औरत जिससे तुमने निकाह करना है उसमें क्या देखना है, डॉक्टर हो ठीक है होनी चाहिए, इंजीनियर हो चलो ठीक है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो चलो चलेगी, लेकिन नबी ने फरमाया सबसे पहली क्वालिटी उसकी क्या है, बीवी है ना, तो बीवी होती खानदान आबाद करने के लिए। इसलिए आपने फरमाया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो मोहब्बत करे और कसरत से तुम्हें औलाद दे, क्योंकि निकाह का बुनियादी मकसद क्या है, नर और मादा का जो मिलाप है। मेडिकल साइंस क्या कहती है, मौलवियों को छोड़ो, मेडिकल साइंस कहती है ये किस काम के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए। हर मखलूक में इस रिलेशन का बुनियादी मकसद ग्रोथ को बढ़ाना है। तो फितरत जो चाह रही है आप उससे बगावत कर रहे हो। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऐसी औरत से निकाह करो जो तुम्हें औलाद बोलो कसरत से दे, बाकी सब चीजें बाद में देखना, सबसे पहले बच्चे देगी कि नहीं देगी, औलाद देगी, खानदान आबाद करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी तो भाई वो निकाह का मकसद नहीं है, वो गर्लफ्रेंड टाइप की कोई चीज है वो। हजरत उमर का कौल है सौदाउ वलूदुन अहब्बु इलल्लाहि मिनल हसना इल्लती ला तलिद, वो स्याह औरत जो तुम्हें औलाद दे उस हसीन से बेहतर है जो तुम्हें औलाद न दे, अल्लाह को उससे निकाह ज्यादा महबूब है। तो इसलिए हम पागल हुए हैं। तो और हमें क्या, आपकी ज्यादा शादियां हो, आपके बच्चे ज्यादा हो या कम हो, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा इससे, तो ये हम आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। पैगंबर ने क्या कहा था, नूह अलैहिस्सलाम ने अनसाहु लकुम, ये सब बातें मैं तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूं, मेरा ना इस पे कोई कमीशन है, बल्कि सलावातें ही सुनने को मिलती हैं हर जगह। तो इसलिए आप अगर फायदा उठा सकते हो भाई इस पैकेज से फायदा उठाओ, ऐश करो, सही है ना, खानदान आबाद करो और क्या करो, चेहरे पे रौनक लेकर आओ। रौनक आती है जब खानदान होता है, परिवार होता है। औरत को भी फायदा, औरत जितना मर्जी कहे ना मुझे बच्चा नहीं चाहिए, खुदा की कसम झूठ बोल रही है, औरत को चाहिए। औरत की गोद में बच्चा हो उसकी जिंदगियों में बहारें आ जाती हैं। ये तो मीडिया ने उसको उल्लू बना दिया कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, जब होता है तो चूम चूम के मार देती है उसको, हर वक्त सीने से लगा के रखती है मेरा मुन्ना मेरा बच्चा, कैसे उसके लिए ईद की शॉपिंग, उसके खिलौने और उसके कितनी खुशियां। तो भाई अल्लाह ने औरत के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट क्या रखा है, बच्चा रखा है। तो उसकी गोद से वो बच्चा छीन लिया, उसको लगा दिया जॉब पे, आप टैक्सी चलाएं, आप बाइक या चलाएं, ठीक है चलाओ भाई, घर में ऐश करो अपने बच्चों में। यार तुम औरत पागल, औरत जितना अपनी औलाद पे मरती है ना, दुनिया में किसी चीज पे इतना नहीं मरती। तो ये इतनी कुदरत का उसके लिए तोहफा है भाई, वो तोहफा उसकी गोद से तुम छीन रहे हो। और औरतें भी बेवकूफ बन गई हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, उसका रिजल्ट फिर सामने आता है कुछ वक्त के बाद। सब डिप्रेशन के मरीज बने हुए हैं आज, जिसके पास जाओ कोई बीमारी नहीं होगी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की तो होगी, खानदान वाला आदमी डिप्रेशन में नहीं होता। हाँ, जिन लोगों ने गड़बड़ है वो तो फिर बच्चे पैदा करके बाकायदा उनको बिगाड़ रहे हैं,
وہ تو پھر ایک الگ کیس ہے نا. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی 6 بچوں والا نظر آئے چور ڈاکو, وہ تو اپنے ہاتھوں سے بگاڑا ہے کمبخت نے, وہ تو بگاڑا ہے, وہ تو جان کر جب بگاڑو گے تو وہ تو پھر ہوگا یہ. خیر ہم جلدی سے ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں. تو آج کسی نے چلائی, کچھ لوگ اسلام پھیلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں گروتھ ریشو, بچے پیدا کرو, اس طرح سے اسلام تربیت کو فوکس نہیں کر رہے. حالانکہ جو یہ بات کر رہا ہے نہ وہ تربیت کو فوکس کر رہا ہے اور نہ وہ گروتھ ریشو بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو تربیت کو فوکس کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اور تربیت ہی کے لیے کہہ رہے ہیں, زیادہ ہوں گے تربیت آسان ہوگی, کیونکہ وہ خود بھی ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں. ہم تو اگر ہم 7 بہن بھائی نہ ہوتے تو میری تربیت تو نہیں ہوتی. ہمارے تو 2 بڑے بھائیوں نے ہم پہ یوں کر کے آنکھیں دکھا کے رکھی ہمیں بچپن میں, تو ہم انسان کے بچے بنے رہے. تو اب والد صاحب تو جاب پہ چلے جاتے تھے, پاکستان نیوی میں بھی تھے, پوری دنیا میں ٹریولنگ تھی ان کی, تو ہمیں نظر کس نے رکھی ہوئی. ابھی دیکھو میرے باہر کے بہت سفر ہوتے ہیں, میرا بڑا والا باقیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے, وہ نظر رکھتا ہے کیا کر رہے ہو بھائی, اور اس کی وجہ سے خود بھی بہت سی چیزوں سے بچا رہتا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو پھر جب سفر زیادہ ہوتے ہیں انسان کے, گھر میں اگر بچے ہی نہ ہوں تو گھر والے بھی تنہائی محسوس نہیں کریں گے. تو یہ بچے, ہم جو کہتے ہیں نا ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں, بالکل غلط. بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. بچے انٹرٹین کرتے ہیں والدین کو, ماں باپ کیا پالیں گے, بچے پالتے ہیں ماں باپ. خیر یہ رپورٹیں آپ بہت